بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کنز القرآن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تقریباً 25 سفر المظفر ہو چکی ہے اور ششماہی امتحانات قریب ہے۔ سوچا کہ امتحان سے متعلق دو باتیں گوش گزار کی جائے تاکہ اس بہانے کچھ نہ کچھ مذاکرات ہو جائے اور امتحان کی محنت میں حسن دوبالا ہو جائے۔ اس غرض سے دو چار باتوں کو جمع کی تھی، لیکن اس سے پہلے ہم درجات حفظ کی امتحانات سے متعلق تقریباً 6 الگ الگ قسم کی ویڈیوز بنا چکے ہیں، جس کے اندر ہم نے پورے امتحان کو سمجھایا ہے، بحیثیت معلم، بحیثیت متعلم، امتحان کے دن کیسے گزارے، آخری دنوں کو کس طریقے سے گزارے، اور امتحان کے بس 2 دن جو ہوتے آخری 2 دن اس میں کیا تیاری کرے، رکوعات کے سلسلے میں بھی بتایا ہے۔ ایک اور قسط باقی ہے جو انشاءاللہ میں نے وعدہ بھی کیا تھا اس سے پہلے والی رکوع کی قسط کے اندر، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم گوش گزار کریں گے، لیکن وہ حضرات ممتحن سے متعلق ہے تو انشاءاللہ عنقریب اس کو بھی ہم لے آئیں گے۔ تو آج ہم امتحان سے متعلق کچھ باتیں عرض کرتے ہیں کہ درجات حفظ کی امتحانات، یہ ہم نے عنوان دیا ہے۔ تو جو حفظ کے متعلق جو 6 قسطیں ہیں اس کو سننا ہے تو آج کی ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر یہ 6 قسطیں موجود ہیں۔ وہ نہ ملے تو کنز القرآن کے ہوم پیج پر جائیں اور وہاں جا کر پلے لسٹ کے اندر مستقل درجات حفظ کی امتحانات اس نام سے ہم نے پلے لسٹ بنائی ہے، اس پلے لسٹ کو ضرور سنیں۔ امتحانات ہے، بہت ساری باتیں بہت کام کی ہوتی ہے، بہت فائدہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس کو سنیں گے، شیئر بھی کریں گے اور حضرات اساتذہ کرام یعنی شعبہ تحفیظ کے اساتذہ کرام تک اس کو شیئر بھی کریں گے۔ آج کی بات ہے اس کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ایام امتحان قریب ہوتے ہی حضرات اساتذہ کرام طلبہ تحفیظ کو محنت کی طرف توجہ دلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ محنت ایسی کرو کہ کامیابی آپ کی قدم چومے، لیکن طلبہ ہے کہ مانتے نہیں، بعض تو تنبیہ پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اساتذہ کرام صبر کا دامن تھام کر محنت کی لو روشن کر کے ہی رہتے ہیں۔ مبارک ہو ان خدام قرآن کو جو شب و روز اپنے آپ کو خدمت قرآن میں کھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ پیارے خدام قرآن، حقیقت واقعہ یہ ہے کہ جیسے ہی ایام امتحان شروع ہوتے ہیں ویسے ہی طلبہ سنانے اور یاد کرنے میں سست نظر آتے ہیں۔ پتہ نہیں ان مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو جاتا ہے کہ ایام امتحان میں آموختہ سنانے میں بہت غفلت کرتے ہیں۔ سبق کے ساتھ روزانہ 2 پارے کی بقدر آموختہ سنانے والے بھی ایام امتحان میں بڑی مشکل سے 2 پارے سناتے ہیں۔ عزیزو، امتحان کا اعلان ہوتے ہی چند باتوں کا مذاکرہ ہو جانا ضروری ہے۔ ایام امتحان کا اعلان ہوتے ہی چند باتوں کا مذاکرہ درجے کے جمیع طلباء سے کر لینا چاہیے۔ نمبر 1، پہلی چیز تو حضرات اساتذہ کے لیے ہے کہ ایک کاپی بنائی جائے جس میں ایام امتحان کی دیرینہ رپورٹ لکھا جائے، جس میں کس نے کیا سنایا، کیسا سنایا، کون سا صفحہ رکوع پاؤ کچا ہے درج کیا جائے، استاد نے سنا یا طالب علم نے سنا اس کو بھی درج کیا جائے۔ نمبر 2، ابتدائی صفحہ پر جمیع طلباء کی مقدار امتحان کو لکھا جائے تاکہ مقدار ہماری نظروں کے سامنے رہے۔ نیز جتنے ایام امتحان ہو سب کا ایک کیلنڈر امتحان کے دن تک کا بنا لیا جائے۔
नंबर 3, अय्याम इम्तिहान शुरू होते ही दौर याद करने का तरीका बतलाया जाए। बहुत सारे बच्चे कसरत से पारे होते हैं, किसी के 10, किसी के 15, जो भी होते हैं, जो भी मिक़दार होती है, बहैसियत तालिब इल्म भी फ़िक्रमंद होते हैं कि हम जल्दी से याद कर लें, और उस्ताद रोज़ाना के बिलमुकाबिल कुछ ज़्यादा देते हैं। यानी कि कोई एक पारा सुनाता था तो उस्ताद इम्तिहान के दिनों में 2 सुनते हैं, या 2 सुनाता था तो 10 या 3 सुनते हैं। तो बच्चे भी फ़िक्रमंद होते हैं कि किसी तरीके से इम्तिहान का दौर हो जाए। तो उस फ़िक्रमंद के अंदर वो क्या करते हैं कि पारा शुरू से एक बार पूरा मुकम्मल पढ़ा नहीं पढ़ा कि बस सुनाने आ जाते हैं। तो फिर याद नहीं किया था, तो अगलात की वजह से वो फिर इनका दिल शिकस्ता हो जाता है, तो फिर मसला और हो जाता है। लिहाजा तरीक़े कार के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ कि बच्चों को अय्याम इम्तिहान में दौर याद करने का तरीका बताया जाए। क्या तरीका है वो भी आगे ज़िक्र करता हूँ इंशाअल्लाह। नीज़ पूरा पारा एक के बजाय 2 नशिस्तों में सुनाए तब भी सुन लिया जाए। बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं कि दौर तो याद करते हैं, लेकिन एक पारा दौर था तो वो यूँ चाहते हैं कि आधा सुना दूँ, फिर दूसरा आधा सुना दूँ। तो वो अपने तौर पर इस तरीके से सुनाने की साई और कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे असातिज़ा किराम इस तरीके से नहीं सुनते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि एक के बजाय 2 नशिस्तों में सुनाए तब भी सुन लिया जाए। या एक पारे की तैयारी करके आया था तालिब इल्म, लेकिन सुनाते वक्त आधा पारा ही पुख्ता था, तो दूसरे आधे को 2 बार याद करने के लिए वापस करे, पूरे पारे को वापस न करे। ये बहुत सी हमारी दर्जात हिफ्ज़ की कोताहियाँ हैं, कमी है, जो नोट करके रखी थी, जिसमें सबसे पहले मैं ही मुब्तला था। अब इन गलतियों को और इन बातों पर एहसास हो रहा है, तो मैंने सोचा कि आपके सामने भी रख दूं कि बहुत सारे कमज़ोर होते हैं, मुतवस्सित तलबा होते हैं, तो बेचारे एक पारे की तैयारी करके आते हैं, लेकिन पहले आधे पारे को जितनी अच्छे अंदाज से तैयारी की है, उतना दूसरा आधा नहीं तैयार है, लेकिन वो वक्त होने पर एक पारा तैयार करके आ जाते हैं। अब जब हम सुनते हैं तो पहले आधे पर हमें एतमाद होता है, और दूसरा आधा शुरू करते ही वो अगलात शुरू करते हैं। अब ऐसे मौके पर हमें चाहिए कि हम बहुत अच्छे अंदाज में, खफगी के बगैर, इधर उधर के ताने दिए बगैर, बहुत अच्छे से कहेंगे कि बेटे आपने आधा पारा सुनाया पहला, वो अच्छे से आपको याद है। दूसरे आधे में देखो 2 सफ़े 4 सफ़े जो भी हुए हैं, काफ़ी अगलात हैं, इसको एक नज़र करो, अंदर देखकर पढ़ो, और जो गलती आ रही है उसको अच्छे से पढ़ो, फिर इस आधे को दोबारा लाएं। इस तरीके से अगर हम ऐसा ही करते रहें तो इम्तिहान के दिन भी इम्तिहान करीब हो जाएगा, बल्कि इम्तिहान का दिन आ जाएगा और एक दौर भी मुकम्मल अच्छे से नहीं होगा। खैर, तो 2 चीज़ें बताई। पहली ये कि कोई तालिब इल्म मुतवस्सित या अदना जो भी हो, आला हो अदना हो, आधा आधा करके देता है तो वो भी सुन लिया जाए। और किसी ने अपने तौर पर पूरी तैयारी की है, लेकिन सुनाने आए तो उस वक्त आधा पारा याद था, तो भी उसके दिल के अंदर ये बातें बाकी रखे कि हाँ भाई हम आपके साथ हैं, आधा पारा सुन ले, फिर दूसरा आधा सुने। इस तरीके से आगे अय्याम इम्तिहान में बतौर ख़ास दौर याद करने का तरीके का मुज़ाकरा किया जाए। वही तरीका बता रहा हूँ। मसलन किसी का एक पारा दौर है तो सबसे पहले वो उस पारे के रुकू को शुमार कर ले, बाद अज़ां पहले पाव को अंदर देखकर पढ़े, एतमाद है तो ज़बानी पढ़े, वरना अंदर देखकर 2 बार पढ़े। फिर माँ बक़िया तीनों पाव को मज़कूरा तरीक़े के मुताबिक याद करे। एक तरीका है। खैर, कोई तालिब इल्म मुतवस्सित है तो वो बजाय पाव की एक रुकू करके करे तब भी कोई हरज नहीं। सबसे पहला काम, चूँकि मुम्तहिन की खुराक मैंने जैसे आगे बताई कि मुम्तहिन के पास 2 चीज़ें होती है, मुतशाबिहात वाली आयत और रुकू। ये 2 चीज़ें मुम्तहिन आमतन ऐसी जगह से पूछते हैं जो खुद को याद नहीं होती है, लेकिन वो सवाल कर देते हैं। जैसे यूसिकुमुल्लाह, खुद को याद नहीं होती है, लेकिन बच्चों से पहला ही सवाल 1 से 5 पारे तो भाई तलाक़ मर्रतान पढ़ो, यूसिकुमुल्लाह पढ़ो, इस तरीके से। खैर, तो अय्याम इम्तिहान में पहली फुर्सत में दौर याद करते वक्त
طریقہ بتایا جائے کہ بیٹو اس طریقے سے یاد کرو، طریقہ بتایا جائے، ان کے دل میں اتر جاؤ تاکہ ان کو دوہریات کرنے میں بہت مدد ملے گی، ہماری باتیں ان کو معاون ثابت ہوگی اور ان کو دوہریات کرنے میں بہت کچھ ان کے دل سے یہ نکلے گا کہ ہاں ہم سنانے کے لیے تیار ہیں، اس طریقے سے۔ ہاں تو پاؤ پارے کی بجائے کوئی کمزور طالب علم ہے تو اس کو ایک رکو سے بتائیں، لیکن پہلا کام یہ ہے کہ مثلا جو آدھا پارا یا ایک پارا اس کو سنانا ہے اس کے رکو یاد کرے کہ بھائی آج جو پارا سنانا ہے اس کے اندر پہلا رکو یہ ہے، دوسرا یہ ہے، اتنا ہے وغیرہ۔ پھر اس کے بعد دوسرا کام کون سا؟ ایک ایک رکو کر کے پہلے اندر دیکھ کر پڑھے، جب تک اعتماد نہ آ جائے اندر دیکھ کر پڑھے، چاہے 2 مرتبہ ہو چاہے 3 مرتبہ ہو، پھر آگے بڑھیں، برابر۔ اس طریقے سے اپنے دور کو یاد کریں۔ 5ویں چیز ہے، یاد کرتے وقت ہرگز گھڑی کو نہ دیکھے۔ کئی طلبہ یاد ہو جانے کے باوجود متعینہ وقت تک سنانے نہیں جاتے ہیں، تو بعض وہ طلبہ ہیں کہ یاد ہو نہ ہو، وقت ہونے پر ڈر کے مارے سنانے چلے آتے ہیں۔ کئی طلبہ کو دوران تعلیم ڈیجیٹل گھڑیوں سے کھیل میں وقت ضائع کرتے ہوئے دیکھا ہے اور دوسروں کو ملوث کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور سنا ہے، دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے۔ بعض اساتذہ کرام تعلیم میں حرج محسوس کر کے بوقت تعلیم گھڑی جمع کر لیتے ہیں، یعنی اپنے پاس لے لیتے ہیں۔ عام دنوں میں ایک پارے کو ایک بار سنتے تھے، یہ حضرات اساتذہ کرام کے لیے ہے کہ عام دنوں میں ایک پارے کو ایک بار سنتے تھے تو ایام امتحان میں مقدار امتحان کو ایک سے زیادہ مرتبہ، یعنی ایک مرتبہ خود سنیں، دوسری مرتبہ طالب علم سے سنوائیں، اور جب دونوں کی طرف سے اعتماد بتایا جائے کہ ہاں ہم نے سنا تو ہمیں بھی اعتماد ہے، طالب علم نے سنا تو طالب علم نے بھی بتایا کہ ہاں یاد ہے، تو اب اس کو کہا جائے کہ اس پارے کو نماز میں پڑھ لے۔ اس طریقے سے کم از کم 3 مرتبہ سننا چاہیے تاکہ پختگی پر کلی طور پر اعتماد حاصل ہو جائے۔ تو یہ آج امتحان کے عنوان سے 2-4 باتیں جمع کی تھی، جو اس سے پہلے ان باتوں کو میں نہیں بیان کر سکا، تو آج کی کلپ میں ہم نے ان باتوں کو ذکر کر دی۔ اللہ پاک آنے والے ششماہی امتحان اور جتنے بھی امتحانات ہیں، جس شعبے کے امتحانات ہیں، اللہ سب کی امتحان کو آسان فرمائے اور دنیاوی امتحان کو آسان فرما کر اخروی امتحان کو ہمارے لیے آسان بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔